چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتے ہیں ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم دعا بھی تو پڑھتے ہیں، آپ نے مل کر پڑھنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز ایک انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، یغفر لکم من ذنوبکم، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ گڈ۔ اس آیت کے حصے کو مکمل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔
آئیے بڑی آیت ہے، اس حصے کو قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یغفر لکم، یہاں یا کو غین سے ملانا ہے، غین کو ہلانا نہیں، غین حرف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور پھر لکم، فا کی ادائیگی اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے اٹھ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، اور فا کو را سے ملانا ہے۔ پھر اچھا را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے را ہو جائے گا باریک، ٹھیک ہے۔ لکم میں لام پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ کم، اب یہاں میم ساکن بعد دوسری میم آ گئی ہے، جب کبھی میم ساکن بعد دوسری میم آ جائے تو ہوتا ہے ادغام شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ جواب شفوی۔ جی ہاں، اور میم ساکن بعد حرف با آ جائے تو ہوتا ہے اخفاء شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی۔ اور میم ساکن بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوگا اظہار شفوی، جیسے یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہ سب ہوں گی اظہار شفوی۔ کیا ہوں گے؟ اظہار شفوی۔ گڈ۔ تو یہاں پر لکم میں میم ساکن بعد دوسری میم، ادغام شفوی کا قاعدہ، ایک الف کا غنہ کرنا ہے، اور من ذنوبکم، نون ساکن بعد ذال حرف اخفا میں سے آ گیا ہے، اخفا کریں گے، اخفا کی معنی ہے چھپانا، ایک الف کا غنہ بھی کریں گے، یہاں غنے کی ادائیگی ہوگی، اور ذنوبکم، ذال پر پیش حرکت ہے، ذال کی ادائیگی ذا سے نہیں بدلنی، بعض بچے من ذنوبکم پڑھ دیتے، غلط، من ذنوبکم، کیا پڑھیں گے؟ من ذنوبکم۔ گڈ۔ اور نون واو پیش نو، واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، با کے نیچے حرکت ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ کم میں کاف، کاف کا مخرج یاد رکھیں، زبان کی جڑ و تعلق کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکم والا کاف، من ذنوبکم والا کاف، ویؤخرکم والا کاف، ٹھیک ہے، اور لو کنتم والا کاف، یہ سب کاف ہیں، تو ان کی ادائیگی زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور میم ساکن بعد واو آ گیا ہے، پھر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُم میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، حرکات واو پر زبر ہے، پیش ہے، یا پر پیش ہے، پھر حمزہ ہے، واو کے اوپر حمزہ اور اس پر زبر ہے، تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ خا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وَيُؤَخِّرْكُم، وَيُؤَخِّرْكُم میں کیا ہوگا؟ واو کی ادائیگی یا پر پیش، ہونٹ گول ہو جائیں گے، وَيُؤَخِّرْكُم، کم میں پھر گول ہو جائیں گے، اور را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے خیر میں تو یہ را باریک ہو جائے گی۔ خا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، خا حرف مستعلیہ میں سے ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کم یہاں پر دیکھیے وَيُؤَخِّرْكُم إِلَىٰ، میم ساکن بعد حمزہ آ گیا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الا پہ یہاں مد نظر آ رہی ہے، یہ مد منفصل، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، کیا ہو جائے گا؟ مد منفصل، دو ڈھائی الف اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ اجلم، حمزہ پر الف پر زبر ہے، جیم پر زبر ہے، یہ الف حمزہ بن جائے گا، اور اجا، یہ دونوں حرکات ہیں، حرکات کو کھینچنا نہیں۔ اجلم، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں ہوگا ادغام مال غنہ، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف ارملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے یا واو میم نون، یا واو میم نون میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں پر مسمن سے مسمع، اب یہاں میم مشدد بھی ہے، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے، اور دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ ہو جائے گا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ۔ سب کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ، إِذَا جَاءَ، إِذَا جَاءَ إِذَا جَاءَ، لَا يُؤَخَّرُ، لَا يُؤَخَّرُ، لَا يُؤَخَّرُ، لَا يُؤَخَّرُ، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ گڈ۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا یہاں لا یؤخر کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے،
تو یہاں وقف کرنا ہے، ضروری طور پر یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، وقف لازم یعنی لازمی وقف ہے، آپ ضرور یہاں ٹھہر جائیں تو یہ اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے. لو کنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. گڈ. پھر پوری آیت کو پڑھیں گے 2 حصوں میں، یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو کنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. ماشاء اللہ. ابھی آپ کی آواز آئی، بہت خوبصورت انداز سے پڑھا. اسی طرح کوشش کریں مل کر پڑھیں، ایک آواز سے پڑھیں تو خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان کی اس آیت کے حصے کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انا یہاں حمزہ ہے، اس کو خوب ظاہر کریں گے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ کرنا ہے. اجل اللہ، حمزہ پر زبر، جیم پر زبر، لام پر زبر، حرکات بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے. اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اللہ پاک کا لام موٹا کر کے ادا کریں گے. اجل اللہ. أجل الله. گڈ. ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. اذا جاء، اذا میں حمزہ ہے، خوب ظاہر کریں گے، ذال علی زبر ذا، اذا علی مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. جاء حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، مد متصل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مد متصل. گڈ. لا یؤخر میں لام علی زبر لا، علی مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے. یؤخر یا پر پیش ہے حمزہ، واو کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے یہ حمزہ پڑھیں گے، اور اس پر زبر ہے، اس کو خا سے ملائیں گے، خا کو ذرا رک کر ادا کریں گے. خا حرف مستعلیہ میں سے موٹا ہے. اچھا بعض بچے یا بڑے پڑھتے ہیں لا یؤخر، خر بہت زیادہ خا نکالتے ہیں ایسے خرخراٹ، تو یہ ہلکی سی ادا ہوتی ہے لا یؤخر. لا يؤخر. گڈ. ٹھیک ہے. اور خا پر زبر ہے، را پر پیش ہے، مگر وقف کریں گے تو را ہو جائے گا ساکن، ساکن ہوگا اور پر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پر بھی ہوگا کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے اس لیے پر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. را ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. را پر خود پیش ہے، مگر یہ جب ساکن ہو رہا ہے وقف کر رہے ہیں تو یہ ساکن ہوا، اس سے پہلے والا زبر والا حرف آ گیا. اور را ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، را کو پر پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں. لو کنتم میں واو ساکن سے پہلے زبر، واولین نرمی سے ادا کریں گے. کنتم، کن میں ہوگا اخفا کا قاعدہ، نون کو چھپائیں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے. تم میں ہوگا اظہار شفوی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے. اور تعلمون، تا عین زبر، تا عین کی ادائی کلیئر کرنی ہے. لام پر زبر، واو مدہ بھی ہے، وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض. ماشاءاللہ زبردست. تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کو ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. مسمى میں بھی مشدد پہ بھی غنہ، یہاں پر بھی غنہ، یہاں پر بھی غنہ. ٹھیک ہے. الی اجل مسمى. إلى أجل مسمى. جی پھر آپ سے غنہ چھوٹ گیا ہے. الی اجل مسمى. إلى أجل مسمى. گڈ. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو کنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. لو کنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 4، جی ہاں چوتھی آیت پڑھی ہے. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے سیکھا، سمجھا اور پڑھا ہے۔ آئیے ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے، قواعد کا، مخارج کا مقابلہ۔ تو ٹیمیں تیار ہے؟ ٹیم بھی تیار ہیں؟ ٹیم بی والے بھی تیار ہیں، اے والے بھی تیار ہیں۔ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے ہے، یغفر لکم، لکم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے ادھر سے، مائک دیجیے گا، نام بتائیں۔ محمد مزمل۔ محمد مزمل، مزمل نہیں مزمل۔ اچھا محمد مزمل، بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفافی۔ ادغام شفوی، سوچ لیں، جی سوچ لیا غنہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ ادغام شفوی میں غنہ ہوگا، اور سوچ لیا اور جواب بالکل درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ دلا دیے ٹیم اے کو، اپنی ٹیم کو۔ اور اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے من ذنوبکم، من میں کون سا قاعدہ ہے؟ سعید عفان کے علاوہ کوئی بتائے نا، سارے سوچ رہے ہیں، ایسے ہی آئے ہیں۔ جی یاد آ گیا ہے ماشاءاللہ، دیکھیں سوچ رہے ہیں، سوچیں تو یاد آ جائے گا۔ جی نام بتائیے گا۔ محمد محب۔ محمد محب، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفا۔ اخفا، یاد آ گیا جی ماشاءاللہ، اور محمد محب نے جواب بالکل درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیں من ذنوبکم، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کاف کا مخرج من ذنوبکم، کم، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی کون بتائیں گے؟ بتائیے، بتائیں بتائیں، کون بتانے جا رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں، سارے سوچ رہے ہیں۔ 1 2 جلدی بتائیے، نام بتائیے، کیا نام ہے؟ محمد سعد۔ محمد سعد۔ محمد سعد، کون سا قاعدہ ہے؟ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے۔ کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ، تالو کا سخت حصہ، سوچ لیں، جی اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے الہ پہ کون سی مد ہے؟ آخر والے بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا آخر والے کو۔ کیا نام ہے پیارے بچے؟ آخر والے محمد ریحان۔ محمد ریحان۔ محمد ریحان بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل کا قاعدہ ہے، سوچ لیں، جی کیوں مد منفصل ہوئی؟ مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مد کے بعد، کون سی مد کے بعد؟ عرف مدہ کے بعد۔ عرف مدہ کہاں ہے؟ یہاں تو کھڑی ارکاد ہیں۔ عرف مدہ۔ عرف مدہ الہ اجلم میں، الہ پہ دیکھو، دیکھو الہ پہ کھڑا زبر ہے، پر کھڑا زبر علی مدہ ہی قائم قائم ہی تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اللہ، نہیں ہوتا؟ جی بتائیے، پورا جواب کیجئے۔ جواب تو آپ نے درست دیا مگر کمپلیٹ نہیں کر سکے، اس لیے 2 نمبر آپ سے مائنس کیے جائیں گے۔ اللہ، کھڑی حرکات حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو کھڑی حرکات ہے، اور میں نے کہا کہ کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام کہہ رہے ہیں، نہیں تو پھر اس کا مطلب جواب ہو جائے گا غلط۔ جی تو آپ کو 8 پوائنٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ دیجیے سبحان اللہ۔ 18 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، سبحان اللہ۔ آخری سوال، بتائیے الی اجل مسمی، مسمی پہ وقف کریں گے، کون سا قاعدہ ہوگا؟ بڑا مشکل ہے قاعدہ، مسمی پہ وقف کریں۔ جی جلدی کیجئے، سوچیں۔ 1 2 3 جی ان کو مائک دیجئے، بتانے جا رہے ہیں، مائک بتائیے، بتائیے بتائیے، نام بتائیے۔ محمد شاکر۔ محمد شاکر، کیا یاد آیا آپ کو؟ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ یاد آیا؟ نہیں پیارے بچے، وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہوگا؟
اللہ، آخری سوال ہے آپ سے. اللہ، نہیں جواب دے پائے. ٹیم بی سے کون جواب دیں گے بتائیے؟ مائک دیجیے گا، ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کا. جی وقف بالابدال مع الالف. وقف بالابدال مع الالف. آپ کیا جواب دینے جا رہے تھے؟ 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے. جی وہی کہا مگر لیٹ کر دیا آپ نے. اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ یہ جو سید عفان کہہ رہے ہیں کیا نام ہے؟ وقف بالابدال مع الالف. کیا ہوگا اس میں وقف بالابدال مع الالف؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا سمجھیں؟ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے. 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. اور سید عفان نے ٹیم اے کا جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. پوائنٹ ٹیم اے کے لے لیے ہیں. ٹیم بی نے 28 پوائنٹ ہو چکے ہیں ادھر، سبحان اللہ. اور ادھر ہے 20 پوائنٹ. مقابلہ تو ویسے ہی جیت چکے ہیں، مگر چلیں آخری سوال بھی ہے. 28 پوائنٹ ہے آپ کے، اور ادھر 20 پوائنٹ ہے. مقابلہ تو آپ ویسے بھی جیت چکے ہیں، 28 ہو چکے ہیں، مگر آخری سوال آپ سے ہونا ہے. اگر جواب دے دیتے ہیں تو پوائنٹ آپ کی زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر جواب نہیں دے پائے تو ٹیم اے کی طرف چلا جائے گا جواب. دیکھتے ہیں، بتائیے مشکل ہو یا آسان؟ اب تو آسانی ہے. اذا جاء کی مد کون سی ہے؟ جی ہمارے برابر والے مائک دیجیے گا ان کو. جی بتائیے مد متصل. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محب. محمد محب. سوچ لیں. جی. مد متصل یا مد منفصل مد متصل یا مد لازم یا مد عارض یا مد لین عارض؟ سوچ کر جواب دینا ہے. پھر ایک موقع دیا آپ کو، سوچ لیں، پھر سوچ لیں. آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں سوچ لیں اور جواب دے دیں. مد متصل. مد متصل کہا، اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے 38 پوائنٹس حاصل کر لیے، یعنی آج کا مقابلہ 18 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں محمد سعد بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. جہاں غنے کرنے اپنے غنے پورے کرنے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ماشاء اللہ. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لا يؤخر. لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے سید محمد عفان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اور ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا